فیصلے پہ ہر آدمی تو اپنا اپنا تبصرہ کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس کے فیصلے سے کوئی ابہام ہے تو جیسے وہ کہا گیا ہے اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. چیف جسٹس نے تو کہہ دیا نا کہ وہ انہوں نے کلیریفائی بھی کیا, لیکن اگر مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو جن جماعتوں نے اعتراض کیا ہے ان سب کو بلا کر ان کے وکیل سے اس فیصلے پر نظر ثانی کرا سکتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قادیانیوں کے حق میں, کسی صورت میں نہیں بات مانوں گا, لیکن یہ ہے کہ اگر جو ابہام پیدا ہوا ہے, جو پریشانی پیدا ہوئی ہے, اس کو دور کرنا چیف جسٹس کا کام ہے. میڈیا کا تو رول وہی ہونا چاہیے. دیکھیں علماء کرام کی بات تو فائنل ہے, اس میں کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس میں کوئی نئی بات اختراع لے آئے. جو علماء کرام کا عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے میں تو اپنی جگہ بات ہے. یہ کہ قانونی مسئلہ ہے, یہ عقیدے کے معاملے میں تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے کہا یہ قانون فلاں وقت نافذ نہیں تھا, اب نافذ ہوا بعد میں, تو انہوں نے اس کی ضمانت لے لی. یہ بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا لینین ویو نہ اختیار کیا جاتا تو پریشانی پیدا نہ ہوتی. دیکھیں جی, وہ جو جس آدمی نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا تو اس نے بھگت لی قانون کے مطابق جتنی سزا ہونی چاہیے تھی, اور یقیناً اس قانون کو عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رعایت کی جائے. جس آدمی کو پاکستان میں کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے, لیکن جو بات کرے اسے قانون کے مطابق اس کو سزا ہونی چاہیے. قانون لوگوں کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی عدالتیں موجود ہیں, یہ دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. جہاں ان کے لیے امریکی صدر بھی جو ہے وہ بھی ان کی وکالت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہاں پر جا کر پاکستان کے وہ دہریے جو ہے وہ ان کی وہاں حمایت کرتے ہیں, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ بھی ان کے لیے ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا پتہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے. وہ تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, ہمیں مار رہے ہیں, ہمیں جہاں بھی یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو مار دیتے ہیں. ایک تو ہمیں کوئی قانون میں ہاتھ نہیں لینا چاہیے, اور پھر ہمیں علمی محاذ پر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایک اچھی کوشش ہے. میرا خیال ہے کہ ختم نبوت کے لیے کہ معاملہ پر ہر وقت لوگوں کو چوکنا رہنا چاہیے, اور کانفرنسیں منعقد کرنا چاہیے, اور تمام کانفرنسیں متفقہ طور پر مشترکہ طور پر ہونے چاہیے. کیونکہ یہ مسئلہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہے یا کسی ایک جماعت کا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ امت مسلمہ کو اس مسئلے پر متحد رہنا چاہیے, اور کسی صورت میں بھی ان میں تفریق پیدا نہیں ہونی چاہیے. رہی بات یہ کہ گائے بگائے مسائل اٹھتے رہتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ قادیانی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور وہ کوئی اس قانون میں آئین میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. اور میری تو یہ رائے ہے کہ یہ مسئلہ صرف علماء کرام کا نہیں ہے یا مشائخ کا نہیں ہے, پڑھے لکھے طبقے کا کام چاہیے. انہیں پڑھے لکھے طبقے کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا تحفظ خود کریں. وہ جب پڑھا لکھا طبقہ کسی سٹیج پر کسی مسئلے پر کہیں اکٹھا ہوگا, وہ قادیانیوں کی تربیت یافتہ ٹیموں کا مقابلہ کر سکے گا. قادیانی لوگوں میں ابہام یہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ بھی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. وہ دراصل اس حد تک تو کہتے ہیں کہ یہ مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کے بعد جو آگے ان کا ذلی نبی اور بروزی نبی اور یہ سارا کو جو چلاتے ہیں, یہ انہوں نے جو آپ اس وقت مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں, یہ جو 2-3 پشتے جو ان کی وہاں پر اب لندن میں پناہ گزین ہے, یہ لوگ جو دراصل پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ جیسے مسلمان ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان کا مذہب اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انگریز کے پروردہ لوگ ہیں. یہ بنیادی طور پر انگریز کے پیدا کرتے ہیں, اور یہ ہمارے سارے مسلمانوں کے اندر جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے لوگ آئے تھے. اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل جو پڑھے لکھے لوگ ہوں, کہیں کسی پلیٹ فارم کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو جائے, کہیں مناظرہ ہو جائے, تو کم از کم تیاری کر سکے. اس کے لیے صرف علماء کرام کو نہیں ہونا چاہیے, علماء کرام کو اپنے لوگوں میں سے تیار کرنے چاہیے کہ جو جدید علوم سے بھی آگاہ ہوں اور ان کا ہر سٹیج پر مقابلہ کر سکیں.